بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے محرم الحرام، شریعت اور تاریخ کے آئینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں قیام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید اسلامی حکومت کے تخت پر بیٹھا اور اپنے کو امیر المومنین کا لقب دیا۔ اپنی ناحق اور ظالمانہ حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام کی نامور شخصیتوں کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اسی مقصد سے ایک خط حاکم مدینہ کو لکھا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے۔ حاکم مدینہ نے یہ خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی اور اس کے جواب کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب اسلام کا بس اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کی طاقت سے اسلام کا گلا کاٹیں گے اور اسلام کو نابود کر دیں گے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی حکومت تسلیم نہیں کی، اسی وقت انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب مدینہ میں رہنا مناسب نہیں، کسی وقت بھی آپ کو قتل کیا جا سکتا، لہذا آپ مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ اور مدینہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ خبر کوفہ میں بھی پہنچی۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی کہ وہ کوفہ تشریف لا کر ہماری رہبری فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں والوں کے جذبات معلوم ہو سکیں اور وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ مقصد یزید کی اسلام مخالف حکومت کو رسوا کرنا ہے اور نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانا، قرآن کی حمایت اور دین محمدی کی تبلیغ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی، حضرت حسین اور اسلام کے تمام گزشتہ رہبروں نے بارہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر دی تھی، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے وقت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر سنائی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنی جان کی کوئی قیمت سمجھتے ہوئے یا اپنے اہل حرم کی اسیری سے خوف زدہ ہو، ایسا کچھ نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے جو بلا کو فضیلت اور شہادت کو سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ کا ابدی سلام ہو ان پر۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر امت اسلامیہ میں اتنی عام ہو چکی تھی کہ عام افراد بھی اس سفر کے انجام سے واقف تھے، کیونکہ لوگوں نے بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر سنی تھی۔ اس بنا پر مصائب و مشکلات سے بھرپور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سفر لوگوں کے ذہنوں میں شہادت کی خبر کو بار بار دہرا رہا تھا۔ جو ہماری راہ میں جان کو قربان کر سکتا ہو اور اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہو، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ اس بنا پر بعض افراد کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس سفر سے باز رکھے۔ وہ اس بات سے غافل تھے حضرت علی کے فرزند دوسروں سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے۔ طرح طرح کے نظریات اور مشوروں کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی راہ پر ثابت قدم رہے اور لوگوں کی باتیں ذرا بھی ان کے ارادے میں رکاوٹ نہ بنی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر جاری رکھا اور ہنسی خوشی شہادت قبول کی، تنہا نہیں بلکہ ایسے اوان و انصار کے ساتھ جن میں سے ہر ایک اسلام کے افق کا چمکتا ستارہ تھا۔ ان شہیدوں کے خون نے کربلا کے راہ گزار کو لالا زار بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اہل حرم بھی اسیر ہوئے تاکہ شہادت کے پیغام کو عام کر سکیں۔ ہم نے سنا اور پڑھا ہے کہ شہروں میں، بازاروں میں اور مسجدوں میں ابن زیاد کے آلودہ دربار میں، یزید کے دربار میں ہر جگہ تقریریں کی اور یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا۔